عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اندر کو پہچانتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو تلف کرنا شرک ہے۔ بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کریدا نہ جائے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا طوق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے۔ لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی۔ باپ نے غم چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں زندہ ہوں۔ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز اور سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن مرد کبھی نہیں روتا، یہ جملہ اسے رونے نہیں دیتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔